الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام اور اسلامی ماں بہنیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ایسا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مرتبہ اور کوئی مقام نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے اور احادیث پاک پر نظر رکھنے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو دنیا کے مذاہب مل کر نہیں دے سکتے. شہزادہ چارلس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پادریوں کے سامنے بیان دیا اور اس میں علل اعلان یہ بات کہی کہ پوری دنیا مل کر اور پوری عیسائیت مل کر عورت کو وہ مرتبہ نہیں دے سکتے جو اسلام نے دیا ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا عورت کا مقام کیا ہے، ایک فرما بردار بیوی کا مقام کیا ہے. کہا جو عورت اور جو بیوی
اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو، اس کی باتوں کو بھی مانتی ہو، اس کو خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتی ہو، دین پر بھی چلتی ہو، اللہ کے احکام بھی پورے کرتی ہو، خرافات سے اور برائیوں سے بچتی ہو، بے پردگیوں سے بچتی ہو۔ شادیوں میں اکثر بے پردگی ہو جاتی ہے اور غیر محرم جو ہیں وہ مجمع میں آ جاتے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ بھی پردے اور برقعے کی پرواہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ بے پردہ عورتوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ پہلے زمانے میں عورتیں برہنہ اور کم سے کم کپڑا پہنتی تھی، اور شادیوں میں بھی بے محابہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا تھا۔ شادی ایسی چیز ہے کہ اس میں خرافات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، برائیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور یہ برائیوں میں زیادہ تر ماں بہنیں مبتلا ہو جاتی ہیں، جوان لڑکیاں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جہیز کا دیا جانا بھی ثابت نہیں ہے، اور بارات بھیجنا اور بارات لانا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، بارات کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، بارات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ہم نے ایجاد کر کے اپنے ذمے بڑی مصیبت کو مول لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا، حضور نے جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست تھے حضور، بچپن سے ان کو پالا تھا، پوسا تھا، اپنے یہاں رکھا تھا، اس لیے سرپرستی کے ناطے سے سرکار کی ذمہ داری تھی کہ علی کے گھر کو آباد کریں، ان کے یہاں ضروری چیزیں بھی نہیں تھی، تو ایک گدا، ایک تکیہ، ایک مشکیزہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے خریدوا کر حضرت علی کے گھر میں رکھا ہے۔ سرپرستی کا حق ادا کیا، اس کو جہیز نہیں کہتے۔ گھر میں ضرورت کی چیزیں نہیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرووائڈ کی۔ ورنہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا تھا، لیکن رخصتی مدینے میں آنے کے بعد ہوئی۔ تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ جیسے ہمارے یہاں عورتیں رخصتی کے لیے جو ہے لڑکے کے گھر سے آتی ہیں، لڑکی والوں کو وہاں، اور لڑکی کو رخصتی میں بہت سے خرافات اور بہت سی برائیاں جمع ہو جاتی ہیں جس کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ ماں بہنیں سرکار کی زندگی سے سبق سیکھیں اور سبق پڑھیں،
اور اپنی زندگی کو سرکار والے طریقے پر، دین والے طریقے پر لائیں۔ دین بالکل آسان ہے، ان الدین یسر، مشکل نہیں ہے۔ اسلام میں غریب سے غریب لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، پہنے ہوئے کپڑوں سے بھی روانہ کی جا سکتی ہے لڑکی کو، اور نہیں تو ایک ہلکا سا جوڑا پہنا کر بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکی والوں کے ذمے کھلانا بھی نہیں ہے۔ یہ جو لڑکی والوں کے یہاں لمبا چوڑا کھانا ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ لڑکی والے کھانا کھلائیں۔ ہاں، لڑکے والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ لڑکے والوں کی ایک ذمہ داری یہ ہے، عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکے والے پیغام دیں، اور پیغام میں بھی پھر بہت سے خرافات ہوتے ہیں۔ حالانکہ لڑکی والے اچھا لڑکا دیکھ کر لڑکے کو پیغام دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی میں بیوہ ہوئی تو عدت کے ختم ہوتے ہی حضرت عمر نے ان کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی درخواست کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی درخواست تھی، لیکن ان حضرات نے ایک مصلحت معلوم تھی، اس کے ماتحت جواب نہیں دیا۔ تو دیکھیے حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ لڑکی والے لڑکا دیندار اور اچھا دیکھ کر رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ دین نبھنے والی چیز ہے، مت دیکھو مال کم ہے، مت دیکھو جائیداد کم ہے، مت دیکھو مکان غریب ہے، یہ دیکھو کہ دین کے اعتبار سے لڑکا کیسا ہے، امیر ہے کہ نہیں، دین کے اعتبار سے۔ دین قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور دیندار لڑکی اور دیندار لڑکا ہوگا تو جو اولاد آئے گی وہ اولاد بھی دیندار بنے گی، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا اور آخرت میں ان کے اعمال کے جاری رہنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو جب مدینے آئے، ابھی تو 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مدینے آ گئیں۔ 9-10 سال کی عمر ہے، اور حضور نے چند انصاری عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کو رخصتی کے واسطے بھیجا۔ نہ کوئی گاڑیاں گئی، نہ کوئی سواریاں گئی، کچھ بھی نہیں، اور وہ انصاری عورتیں ام رومان حضرت عائشہ کی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ پہلے سے اطلاع بھی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں تو منگنی کی اطلاع، پیغام کی اطلاع، پھر اس میں رسوم، یہ تمام چیزیں شادی کو مہنگا کر دیتی ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، بہترین اور برکتوں والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچوں کے اندر کیا جائے، اس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور برکتیں اترتی ہیں۔
تو حضرت عائشہ کو رخصت کروانے کے لیے انصاری عورتیں پہنچی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ننھی ہے، اگرچہ جسم فربا ہے اور اٹھان بھی کافی. جا کر انصاریہ عورتوں نے کہا کہ حضور نے سلام کہا ہے اور اپنی بیٹی کی رخصتی مانگی ہے. ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے باہر اپنی بیٹی جو کھیل رہی تھی اس کو آواز دی، عائشہ آ جاؤ. فرما بردار بیٹی، آج کل لڑکیاں فرما بردانی، ماں باپ کہتے ہیں پردہ کرو نہیں کرتی، باہر مت نکلو نہیں مانتی، آزادی کے ساتھ مت گھومو نہیں مانتی، اور ضد کرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہیز کی وجہ سے بڑے بڑے شہروں کے اندر کئی ہزار لڑکیاں شادی کے انتظار میں پڑی ہوئی ہیں. حیدرآباد اور بنگلور میں تو یہ عالم ہے کہ ایک لڑکی کی شادی کے لیے کم سے کم 1 کروڑ روپیہ چاہیے. الحمدللہ آپ حضرات کے یہاں علماء کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، وہ سمجھاتے رہتے ہیں، تو آپ کے یہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں سننے میں آئیں جس کے لیے علماء محنت کر رہے ہیں. اس میں اگر ماں بہنیں بھی ساتھ دیں گی تو ان کی مہم کامیاب ہو جائے گی، ان کا مشن کامیاب ہوگا. تو ہم کو ان کا مشن کامیاب ہو جائے، ان کا بھی مشن نہیں، دین کا مشن کامیاب ہو جائے، ایک مسلمان کامیاب ہو جائے، ایک مسلمان خاتون کامیاب ہو جائے، اس کی فکر اصل میں کرنا ہے. اور علماء اسی کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اسلامی سوسائٹی بن جائے، دینی سوسائٹی بن جائے، اور اس کے اندر دین چلتا پھرتا اور زندگیوں میں نظر آئے. اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ورنہ علماء کو آپ زیادہ خرچہ کریں تو کیا نفع دینا ہے؟ یہ تو ہے نہیں کہ آپ کے 50,000 بچ گئے تو 10,000 مولانا کو دیں گے. اس کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے، اس کے کوئی چانس نہیں ہے، اور نہ مولانا کو اس کی کوئی تمنا ہے. پھر بھی یہ علماء اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اگر بگاڑ آئے گا اور خرابیاں آئیں گی تو ہمارا جنریشن بگڑ جائے گا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں پر خراب اثر پڑے گا. یہ کلمہ بھول جائیں گے، یہ اصلی دین بھول جائیں گے. ان کو اصلی دین معلوم رہے، ان کے سامنے دین کا مسئلہ ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے. اس لیے وقتاً فوقتاً علماء آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور آپ کو بیدار کرتے ہیں. اصل میں شادی کے اندر ایڈمنسٹریشن عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کا کچھ نہیں ہوتا. مرد کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو تو کھانا چاہیے، ان کو اچھا کھانا کھلا دو تو یہ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے. شادی میں نکاح میں بیچارے آئیں گے، 2-4 بوڑھے لوگ سوتے ہوئے مسجد میں نکاح سن لیں گے. آج کل تو الحمدللہ اچھا نظام ہے کہ مسجد میں نکاح ہوتا ہے. نکاح مسجد میں رکھنا سنت ہے. مسجد میں نکاح رکھنے سے منڈپ میں جو خرابیاں آتی ہیں، ویڈیوگرافی ہوتا ہے، ڈانسنگ ہوتا ہے، مردوں کا عورتوں کا بے محابہ میل جول ہوتا ہے، بے پردگیاں ہوتی ہیں، فوٹوگرافیاں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں. اب جب آپ منڈپ رکھیں گے تو منڈپ کو سجانا پڑے گا. سجانے میں کتنا خرچہ ہو جائے گا، پھر کرسیاں لگانی پڑے گی،
پھر رات کو لائٹیں لگانی پڑے گی، پھر دن کو مائک لگیں گے، اس کے اندر گانے بجیں گے۔ ایک زمانہ ہم نے راندیر میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ 3 دن پہلے سے منڈپ لگتا تھا اور 3 دن تک ریکارڈنگ اس زمانے میں ہوتی تھی گانوں کی، وہ گانوں کی ریکارڈنگ بجائی جاتی تھی، تب لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی اس کے یہاں شادی ہے۔ یہ عالم تھا کہ علماء کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ میرے محلے میں میرے والد صاحب شیخ الحدیث، پھر اس کے باوجود ریکارڈنگ پورا دن چلتا تھا اور بجتا تھا۔ ہمارے قریب میں ایک دیہات ہے، اس کا نام ہتھوڑا ہے۔ ہتھوڑا میں دعوت کے کام کی محنت بہت اچھی رہی اور وہاں کے لوگ بڑے دیندار رہے، اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے بہت دور، ایک عرصے تک وہاں ٹیلی ویژن جو ہے گھر کے اندر نہیں تھا۔ تو ایک دولہا کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہن کر مسجد میں بڑی خاموشی کے ساتھ نکاح پڑھنے جا رہا تھا۔ کبھی نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو بھی لڑکے بہت شور مچاتے ہیں، لڑکیاں گھر میں شور مچاتی ہے، کوئی چپل چھپاتا ہے، کوئی جوتے چھپاتا ہے۔ یہ سب خرافات ہے، یہ سب بیکار چیزیں۔ اسلام ریالٹی کو مانتا ہے، ایسی فارمالٹی کو اسلام نہیں مانتا۔ یہاں سب حقیقتیں ہیں، بناوٹ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بناوٹ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ تو وہ دلہا جا رہا تھا مسجد میں بڑی خاموشی کے ساتھ کرتا پیجامہ پہن کر۔ اب اکثر کیا ہوتا ہے، لڑکے جب نکاح مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں تو کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، شام کو ہال کے اندر کھانا ہوتا ہے تو وہاں کوٹ اور پینٹ اور ٹائی۔ میں نے کہا بھئی یہ صبح والا دلہا ہے یا کوئی نیا دلہا ہے؟ کہ نہیں، صبح والا ڈریس چینج کر کے آئے۔ میں نے کہا ایسا دوغلا پن اور دوروخا پن کیوں رکھا ہے کہ مسجد میں کرتا بہترین چیز ہے، سطر کے لیے اچھا ہے، لباس بھی وہ اچھا ہے جس سے جسم چھپتا ہو، جس سے جسم دکھتا ہو۔ ایسا باریک لباس پہننا عورت کے لیے سزاوار اور زیبا نہیں ہے، ٹائٹ لباس نہ پہنا جائے۔ کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتوں کا عالم یہ ہوگا کہ لباس پہن کر بھی وہ ننگی ہوں گی، اور ایسی ننگی عورتوں کو قیامت کے دن ننگا کر کے جہنم میں سزا دی جائے گی۔ آنکھوں کا زنا بڑا خطرناک ہے، اور زنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ حضرت سمورہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو 2 فرشتے مجھے لینے کے لیے آئے اور مجھے آخرت کے منظر دکھائے، طرح طرح کے مناظر۔ اس میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ تنور جل رہا ہے جو اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے اور آگ کی لپیٹیں اوپر تک آتی ہیں۔ اس میں لوگوں کا نظارہ یہ دیکھا کہ ننگے اور دھڑنگے اندر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ جب آگ اوپر اٹھتی ہے تو وہ پورے تنور میں اوپر تک آتے ہیں، جب وہ آگ نیچے جاتی ہے تو تنور میں نیچے چلے جاتے ہیں، چیخ رہے ہیں، بری طرح سے پکار رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا یہ امت کے زنا کرنے والے مرد ہیں اور امت کی زنا کرنے والی اور ناجائز تعلقات رکھنے والی عورتیں۔ یہ زمانہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے، موبائل اور واٹس ایپ کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے
اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ناجائز تعلقات کو بہت زیادہ فروغ دے رہا ہے. اس کی وجہ سے تعلق بھی موبائل پر ہوتے ہیں اور موبائل پر بات چیت ہوتی ہے. یہ زبان کا زنا ہے. موبائل پر غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. آج ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمارے معاشرے کو بچانا ہے, ہماری سوسائٹی کو بچانا ہے. تو جب وہ جا رہے تھے دلہا صاحب, ان کے ساتھ 3-4 مولانا تھے, سادہ سودہ لوگ تھے. تو ایک بڑھیا جو پرانے زمانے والی تھی, وہ پرانے زمانے والی بڑھیا نے اپنے برآمدے سے دیکھا تو پڑوسن کو آواز دی کہ دیکھ میت جا رہی ہے. وہ بیچاری گھبرائی, انا للہ پڑا اس نے کہ کون مر گیا, کس کی میت جا رہی ہے. تو دیکھیے میت پڑا, نہ نکاح پڑھنے جا رہا ہے, لیکن گلے میں نہ پھول ہیں, نہ ہاتھ کے اندر گلدستہ ہے, نہ بینڈ ہے, نہ باجا ہے, نہ عورتوں کا ہجوم ہے. یہ تو جنازہ اس طرح سے جاتا ہے, نکاح کہیں اس طرح سے ہوتا ہوگا. اتنی محنت کرنا ہے, اتنی محنت کرنا ہے کہ کہاں نکاح ہوا. جیسے اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو کوئی اعلان نہیں ہوتا, کوئی جو شور بکور نہیں ہوتا, اسی طریقے سے نکاح بھی ایک سنت ہے, اس کو بھی انتہائی سادگی کے ساتھ جو ہے ادا کرنا چاہیے. سب سے بڑی خرافات جو ہوتی ہے وہ بے پردگی کی ہوتی ہے. حدیث میں فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات, ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی رہتی ہیں. وہ کون ہے؟ ایک تو یہ کہ جسم پر کم سے کم لباس ہے اور جسم کا زیادہ حصہ کھلا ہوا ہے, یہ پہن کر ننگے ہونا ہے. نمبر 2, اتنا باریک لباس ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے, اور چہرہ یہ تو فتنے کی جگہ ہے, اس کو تو سب سے پہلے چھپانا ہے. چہرہ موضع فتنہ ہے. تو برقع ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے فیشنوں والے برقعے ہوتے ہیں. ایسے برقعوں کے لیے تو مزید 2-4 برقعوں کی ضرورت. سادہ برقع ہونا چاہیے جو عورت کے سطر کو چھپانے والا ہو, اس کے جسم کو چھپانے والا ہو, ایسا ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اتنا ٹائٹ پہنے کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں, یہ بھی پہن کر ننگے ہونے کے برابر ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. شوہر کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اگر شوہر کہتے ہیں سادہ رہو تو ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک صحابی سفر میں گئے, اوپر رہتے تھے, نیچے ماں باپ رہتے تھے. شوہر نے کہا جب تک میں آ نہ جاؤں وہاں تک سیڑھی سے نیچے نہ اترنا. بیوی نے کہا میں پوری اطاعت کروں گی, فرما برداری کروں گی. ہمارے یہاں کی ماں بہنوں میں بھی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ یہ دین کی وجہ سے آیا ہے, ورنہ غیر مسلم معاشرے کے اندر عورت اپنی زندگی گزارتی ہے, مرد اپنی زندگی گزارتا ہے. عورت اپنا کماتی ہے, مرد اپنا کماتی ہے, وہ اپنے اعتبار سے جیتی, یہ اپنے اعتبار سے جیتا ہے. نہ شوہر عورت کو کچھ کہہ سکتا ہے, نہ عورت شوہر کو کچھ کہہ سکتی ہے, نہ دونوں ایک دوسرے کی بات برداشت کرتے ہیں. یہ کمانے گئی, پیسہ جیب میں آ گیا تو اس کے اندر جوش آ گیا, میں کیوں اپنے شوہر کی مانوں. شوہر کی فرما برداری پر جنت کا وعدہ بھی حدیث ختم کروں گا جب پتہ چلے گا. اب نیچے ابا جان رہتے تھے, وہ بیمار ہو گئے. جب نیچے ابا جان بیمار ہوئے تو
لڑکی نے حضور سے پوچھوایا کہ میرے ابا بیمار ہیں، میں دوائی علاج کے لیے گھر سے اتر سکتی ہوں؟ میرے شوہر یہ کہہ کے گئے۔ تو حضور نے فرمایا نہ اترے اور گھر ہی میں آرام سے رہے، ابا کا علاج ہوتا رہے گا تو شوہر کی فرما برداری کر۔ طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی تو اور پوچھوایا، حضور نے کہا نہ اتر۔ تیسری مرتبہ انتقال ہو گیا ابا جان کا، اب میں اتروں کہ نہیں؟ فرمایا اب بھی مت اتر، صبر سے کام لے، تیرا شوہر کہہ کے گیا ہے، صبر سے کام لے، انشاءاللہ اچھے نتائج ظاہر ہوں گے۔ شوہر کہہ کے گیا، اس کی بات مانی، باپ کا منہ تک نہیں دیکھا اور دفنا دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس نے باپ کا منہ بھی دیکھے بغیر اپنے شوہر کی اطاعت کی تھی، یوں فرمایا تیرے صبر کی وجہ سے تیرے باپ کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ تو شوہر کی فرما برداری بڑی چیز ہے۔ اب جو رخصتی لینے کے لیے عورتیں آئی تھیں ان کے لیے حضرت عائشہ کو بلایا گیا، وہ کھیل رہی تھی۔ آج کل تو میک اپ کیا جاتا ہے، میک اپ کے اندر کتنا خرچہ ہوتا ہے دنیا بھر کا، اور عورتیں بھی سجتی ہیں سنورتی ہیں۔ پہلے یہ بیماری نہیں تھی، جب سے یہ بیوٹی پارلر کھلے ہیں یہ بڑے مصیبت خانے ہیں، مسلمان عورتوں کے لیے عزت کے قتل خانے ہیں یہ، اور اس کے اندر عورتوں کا جانا انتہائی خطرے والا ہے۔ اللہ نے قدرتی حسن دیا ہے، سجدوں کی کثرت کرو، نوافل کثرت سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ چہرے میں سرخی پیدا فرما دیں گے، حسن پیدا فرما دیں گے، خوبصورتی پیدا فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے بلایا اور بلا کر پھر جو ہے ان کا منہ دھلا دیا اور منہ صاف کر دیا اور کنگھی اپنے ہاتھ سے کر دی۔ کوئی سہیلیاں نہیں آئی، کوئی بھی نہیں آیا، ماں نے کنگھی کر دی اور حضرت عائشہ کو انصاری عورتوں کے ساتھ ایک کرتا نیا پہنا کر جو پہلے سے لے کر رکھا تھا روانہ کر دیا۔ روانہ ہو گئیں اور دعائیں دی، ماں نے بھی اور انصاری عورتوں نے بھی۔ یہ ایک کرتا مدینہ منورہ میں کتنی دلہنوں کو پہنایا گیا اور کتنی دلہنوں کی شادی اس ایک کرتے سے ہو گئی۔ ہمارے یہاں دلہن جو پہنتی ہے وہ کئی ہزار کا جوڑا ہوتا ہے اور وہ جوڑا بھی خالی شادی کے دن رخصتی میں پہنتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قسم کھا لیتی ہے کہ اس کو نہیں پہنوں گی۔ ضائع ہوا پیسہ، ایک ایک پائی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسما بنت یزید کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا حدیث میں کیا بہترین فضیلت بیان فرمائی عورتوں کی۔ فرمایا جو عورت نمازوں کی پابند ہے، یعنی اللہ کے احکام کی پابند ہے، گھر میں نماز کا مزاج بناؤ، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا مزاج بناؤ۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی، نسلیں بھی نماز پڑھنے والی بنے گی۔ اتنی مسجدیں ہیں گودرا میں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نمازی نہ بنایا تو یہ مسجدیں ویران ہو جائے گی۔ آج دنیا کی محنت ہے کہ ہمارے جنریشن بے دین ہو جائیں۔ بے دین ہونے کے بہت راستے ہیں، کالج کا راستہ ہے، اسکول کا راستہ ہے، اور یانیت کا، برہنگی کا راستہ ہے۔ یہ سب راستے جو ہیں بگاڑ کے راستے ہیں۔ اس میں جا کر سنبھل کر رہنا اور اپنے دین کو سنبھالنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دین بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہی نہیں رہا اور آپ کے پاس سب زیور رہے، آپ کے پاس حیا کا زیور نہ رہا، بے حیائیاں رہی، تو یہ سونے کا زیور کام نہیں آئے گا، یہ چاندی کا زیور کام نہیں آئے گا۔
کام اللہ کے یہاں آنے والی چیز جو ہے وہ دین ہے، لہذا دین کو اور اپنی حیا اور شرم کو سنبھال کر رکھو۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا زبردست شعبہ ہے اور ہر وقت حیا درکار ہے۔ عورت کے لیے حیا بہترین زیور ہے اور برقع اس کے لیے بہترین لباس ہے، اس بنا پر کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی حیا کو ظاہر کر رہی ہے کہ میں باحیا ہوں۔ تو جس عورت نے نمازوں کی پابندی کر لی تو اس نے اللہ کے احکام کو بھی پورا کر دیا اور شوہر کی فرما برداری بھی کر دی، تو اس نے معاملات کو بھی صحیح کر دیا، اللہ کے گھر کو اور اللہ کے احکام کو بھی نہیں توڑا، شوہر کے دل کو بھی نہیں توڑا۔ جب ایسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں اس کا رپورٹ لاؤ، کیا رپورٹ ہے اس عورت کا؟ رپورٹ پیش کرتے ہیں، نمازی تھی، آپ کا حکم پورا کرتی تھی، قرآن کریم پڑھتی تھی، اللہ کی کتاب پڑھتی تھی، ذکر اللہ گھر کے اندر جاری تھا، ورد کرتی تھی، بہرحال اللہ آپ کو راضی کرنے والے کام اس نے کیے۔ ارے اس کا شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا؟ فرمایا جب یہ مری تو شوہر اس سے راضی تھا، خوش تھا اور غمگین تھا اس کے انتقال پر، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے یہ عورت داخل ہونا چاہے اس کو نہ روکیں، اس کو داخل ہونے دیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے ایسی خاتون کے لیے جو اللہ کی وفادار ہو اور شوہر کی وفادار ہو اور اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت دیا گیا تھا 3:15 بجے کا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جمعیت المسلمین علماء کی جو ہے اور تنظیم جو محنت کر رہی ہے اصلاح کی، اس میں ساتھ دیجئے، اس میں ہاتھ بٹائیے، اچھے سے اچھے طریقے سے علماء کی بات مانیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا معاشرہ شہر کے دوسرے معاشروں سے بہت درجہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ یہاں کی ماں بہنیں پردے کی بھی پابند ہیں، دین کی بھی بڑی پابند ہے۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حافظ ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل روشن رہے گا۔ شرط صرف اتنی سی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو اللہ منظور فرمائے، اور علماء کی جو کاوش ہے اور جو محنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جب نماز پڑھیں آپ یہ دعا ہرگز نہ چھوڑیں۔ ایک محدث عظیم کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے دعا کے لیے بالغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں یہ دعا مرتے دم تک نہیں چھوڑی ہے، لہذا جب ہاتھ اٹھائیں یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرما، اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اللہ آخرت میں بھی جنت عطا فرما، تیری رضامندی نصیب فرما، تیرا دیدار نصیب فرما۔
دنیا کی زندگی اسلام کے طریقے پر گزار کر خوشگوار بنا دے، آخرت میں بھی کامیابی کی منازل عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجعلك من یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم انا نسألك دوام العافیہ، تمام العافیہ۔ اللهم انا نسألك الشکر على العافیہ، اللهم انا نسألك العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم احفظنا من الآفات والبلیات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارک لنا فی الرزق والحسنات۔ اللهم احفظنا یا فیاض من جمیع البلایا والامراض۔ اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اللہ 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی ہمت عطا فرما اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ 100% ہمیں دیندار بنا، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو دیندار بنا۔ اللہ برائیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کے خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے۔ نامرضیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، معصیات سے حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے الہ العالمین یہ ماں بہنیں جمع ہوئی ہیں اور دین کی نسبت پر جمع ہوئی ہیں اور اپنی اصلاح کے طریقے معلوم کرنے کی نیت سے جمع ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو باپردہ بنا دے، اے اللہ ان کو دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ گھروں کو دیندار بنا دے، دین پر چلنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اچھی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، سیئات کا چھوڑنا ہمارے لیے سہل فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماں بہنیں رک جائیں تاکہ